نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آئے تو سر آفرین عشق آ گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین عشق آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا رنگ اترا سکے چہروں پہ نور آیا، مجھے چہروں کا رنگ اترا سکے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب سامعین، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب والا، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب والا، یہ وہ موضوع ہے جس کو بیان کیا جائے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک خلا کے ہر حصے کو راکھ بنا دیا جائے، تو پھر یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے قلم ٹوٹ جائیں، زمین سے آسمان تک خلا کا ہر حصہ پر ہو جائے، مگر سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہو گئیں زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے، ہو گئیں زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کا دورہ تھا، انسانی قدریں ناپید تھی، انسانی تعصب عروج پر تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں۔ پھر رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے، انسان کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے رحمت دو جہاں کو رحمت العالمین بنا کر بھیجتے ہیں۔ ساتھ میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ عرش کا چراغ ہے ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی غلام رسول ہوں۔ جناب صدر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، میرے نبی بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، میرے نبی جرأت میں سب سے زیادہ جری تھے، وہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی میرے نبی کو دیکھتا تھا نا، اور جو کوئی میرے نبی کو دیکھتا تھا نا مروب ہو جاتا تھا۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ اور ایک نعت لکھنے والے نے بھی کیا خوب لکھا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے تھے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی، تم سا حسین تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا حسین تو آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ جناب سامعین، بس یہی کہنا چاہوں گی، اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے واسطے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے واسطے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وما علینا الا البلاغ۔ اس میں لکھا گیا، اس میں اونچا ہوا، اس میں مہر قبول شفاعت بھی ہے، اس میں کی برکتیں، اس میں کی رونقیں، اس میں لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، ہر میں کعبہ کو جو منور کرے، وہ مہکتی وفا کی زسیق کرن،
صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا یہ آئی بے خبر در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا یہ آئی بے خبر تیرے وہ بھی سجدے ادا کیے تیرے وہ بھی سجدے ادا کیے جو قضا ہوئے تھے نماز میں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے
عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہموقت ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کا نام اژدہا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، کسی کا نام اژدہا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، وہ گلنامی بڑے بتوں کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ محض جو بھی برائیاں تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، محض جو بھی برائیاں تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا بس آنکھوں میں گڑ گڑ بے حیائی تھی۔ صدر علی وقار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن کے الفاظ ہیں اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے تو ہدایت ہے، ہر جہاں کا تقدس تجھ سے وابستہ ہے، ہر جہاں کی عظمت تیرے پاس ہے۔ عالم اخرا کے لیے تو رحمت، عالم نباتات کے لیے تو رحمت، عالم حیوانات کے لیے تو رحمت، عالم انسانیت کے لیے تو رحمت۔ دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے، دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے۔ آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، یا نبی آپ کا جلوہ حق کے نما چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، تو بتا اے گناہگار کیا چاہیے، تو عرض کروں تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک قیدی لڑکی کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال یہ میری نبوت کی چادر اس لڑکی کے چہرے میں ڈال دے، تو بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم آج اس کافر کی بیٹی کے سر پہ پردہ ڈالو گے تو خدا قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ علی وقار مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی پکار اٹھے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، کیونکہ علی وقار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ علی وقار آپ عید کی نماز کے بعد گھر جا رہے تھے کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ آپ نے بچے سے سبب پوچھا کہ تم خاموش کیوں ہو، تو اس بچے نے کہا میں یتیم ہوں، میری ماں بھی فوت ہو چکی ہے۔ علی وقار نے اسے سینے سے لگایا اور گھر لے گئے۔ گھر آ کے فرمایا عائشہ میں آج یتیم بچے کو تیرے گھر پہ لایا ہوں، آج سے تو اس کی ماں میں اور اس کا باپ ہوں۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب کے بعد یہ فتحہ، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب کے بعد یہ فتحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ علی وقار آپ نے پتھر توڑ کر روزی کمانے والے مزدور سعد بن انصاری کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے لوگوں مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ علی وقار یہ اعلان کرنے والے میرے رحمت للعالمین تھے، یہ اعلان کرنے والے میرے آقا دو جہاں رحمت للعالمین تھے۔
علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک باغ سے ان کے پاس سے ہوا تو اس نے وہ بلبلانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھپتھپایا اور کہنے لگا کہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. علی وقار جس کو نیند کے والی ہو, ہندی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا عادت ہو, جس نے لشکر اسلام کو تحقیق کر رکھی ہو کہ جنگ کے دوران بھی کسی بچے کو, کسی خاتون کو اور کسی بیمار کو قتل نہ کرنا, اور جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اسے بھی امان ہے کسی کو آگ میں مت جلانا. کیونکہ علی وقار وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آج ہم مسلمان ہیں, نبی کی رحمت ہے. آج ہمارے پاس نماز ہے, نبی کی رحمت ہے. آج ہمارے پاس ایمان ہے, نبی کی رحمت ہے. اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے پاس ہوں گے, یہ نبی کی رحمت ہے. دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں. کچھ وقت کی قلت ہے, مضمون طوالت ہے. کچھ وقت کی قلت ہے, مضمون طوالت ہے. کچھ کہنے کی حسرت ہے, الفاظ کی کثرت ہے. کچھ کہنے کی حسرت ہے, الفاظ کی کثرت ہے. کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, چپ رہ بھی نہیں سکتی. کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, چپ رہ بھی نہیں سکتی. ابتدا بھی وہی, اختتام بھی وہی. میرے نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ارے بڑو درود اج سرکار آ گئے, سارے بڑو درود اج سرکار آ گئے. دنیا نے دو جہانا دے غم خوار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لب سے لب مل گئے, پھول سب کھل گئے, جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا. آسماں سے درود و سلام آ گیا. دل کو تسکین ملی, دل کو تسکین ملی, روح کو چین آ گیا. جب زبان سے محمد کا نام آ گیا. آسمان سے درود و سلام آ گیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا, لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. میں
ڈیرائے جتے میرے حضور دا ڈیرائے اتے رہندا سدا سویرائے اتے رہندا سدا سویرائے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے اوئے تے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اقوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صدر علی وقار میں آج اس ذات اقدس محترم و منور مکرم و مجسم کی بات کرنے جا رہی ہوں جس کو کائنات کے لیے نذیر و بشیر بنا کر بھیجا گیا جس کا چراغاں خود رب جلیل ہے جس کی ذات کا صفات کا بیان قرآن ہے جس کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں جس کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں وہ پاک ذات میرے نبی کے علاوہ کس کی ہو سکتی ہے سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے صورت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی صدر علی وقار میں جب اس موضوع پر تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر دعائیں دینے والے یاد آتے ہیں جب میں اس موضوع پر تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے ہنداؤں کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آ جاتے ہیں جب میں اس موضوع پر تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے نظر آتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادے غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے صدر علی وقار میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے عمر فاروق بن گئے میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے میرے نبی کے اندر بہادری تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے میں اس سے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے رب نبی کے اندر رب نے ہر کمال رکھ دیا تھا جو حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام پیغمبروں میں پایا جاتا ہے صدر علی وقار میرے نبی کے اندر موسیٰ کا جلال تھا عیسیٰ کا کمال تھا یعقوب کا صبر تھا یوسف کا حسن تھا دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں مگر میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام شعر سے کرنا چاہوں گی ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے مگر ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد شکریہ ہے خود چل کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ابتدائے شان محمد ابتدائے کائنات سے پہلے ابھی مکین و مکان نہیں بنے یہ 2 جہان نہیں بنے کہ اہل سماعت دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے ولادت محمد 12 ربیع الاول سب صادق کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے بت گر گئے یہ دیکھ کر عبد المطلب حیران ہیں ادھر شاہ
आसान है कि महल के 14 बुर्ज जमी बस हुए, सदियों से चलता आतिश कदा बुझ गया, निशानियां देखकर इल्हामी किताबों के आलम पुकार उठे, आगे वो शाह उमम जिनकी सल्तनत मशरिक और मगरिब तक फैली हुई है। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया पे जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया पे जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। क्या आला मुकाम उस सरवरे कौनैन का कि परवरदिगार ने अपने कलाम में कहीं मुदस्सिर तो कहीं मुज़म्मिल तो कहीं सिराज मुनीर कहा। ए मोहम्मद, अपनी उम्मत से कह दो कि अगर खुदा के मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इज्तिमा करे, खुदा तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह, वही खातमुन नबिय्यीन जिनके नाम के बगैर कलमा नामुकम्मल, अकायद नामुकम्मल, अजान नामुकम्मल, तो मैं और आप उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करें जिसकी अत्ताअत के बगैर मेरा और आपका ईमान नामुकम्मल है। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल जाएगा मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद को, तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। शुक्रिया। गीता यार ने एक यार वास्ते की गीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिला सजाइया ने सरकार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद कीजिए ताइफ की वादी का दिलखराश मंजर कि जब शरीर और आवारा लड़के एक शख्स को पत्थर मार मार के इतना लहू लहान कर देते हैं कि उसके सर से बहने वाला खून उसके जूतों तक पहुंच जाता है। तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला कर मेरे हुजूर जब आसमान की तरफ निगाह बुलंद करते हैं तो रहमते खुदाबंदी को भी जोश आता है और जिब्राइल अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर हो जाते हैं कि अगर आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ये कौम इसमें दबकर नेस्तो नाबूद हो जाए, मगर कुर्बान जाऊं उस जात पर जो फरमाते हैं नहीं जिब्राइल, इनकी कौम जरूर हदायत आएगी। वो अनवर अकरम यासीन ताहा रहमतुल लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिन्होंने सशक्ति जीवों की पुकार सुनी, रोती आंखों की जार सुनी, बेवाओं की फरियाद सुनी, यतीमों की पुकार सुनी, जिनकी आने से में निखार आ गया, जो हालत का गटाडोल अंधेरा खत्म हो गया, औरतों को मिसाले रहमत मिला के उनको दुनिया ही में औरतों के हुकूक से मालामाल कर दिया। आप आए तो दुनिया ने देखा कि जिस बस्ती से आपको तंग करके निकाला गया उसी बस्ती में जब आज आप फातिहा की हैसियत से दाखिल होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अमन और सलामती का पैगाम देते हैं। सदर आली वकार ज़हनी और फिक्री लिहाज से सोचा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे को जिसको आते इंसानी का शऊर तक न था उसे हुकूकुल इबाद का शऊर अता किया। इज्तिमाई लिहाज से देखा जाए तो रियासत मदीना का सबक पढ़ा कर रहमत के दरवाजे खोल दिए। वो दानाए सुबुल हक में रसूल मौलाए कुल जिसने वो बारे राह को बख्शा फरोहे वादिए सीना। आली वकार मुझ नाचीज की क्या मिजाल कि उस महजबीन की शान को बयान कर सकूं कि जो मुस्कुराए तो वज़ुहा कमरे में लिपटे तो या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसके लिए कभी इन्ना अतैना कल कौसर की बशारत तो कभी वरा खान आला का जिक्र की सादत, वो जिसकी राह गुज़र सिदरातुल मुंतहा ठहरे और वो जो महराज पर जाए तो पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पे यहया ज़करिया ईसा, तीसरे पे इदरीस, पांचवें पे हारून, छठे पर मूसा, सातवें पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के मुंतज़िर हों। वो जिस पर खुद रब्बुल ताला सलामती भेज कर फरमाए
अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वो जिसकी जिंदगी को बेहतरीन अमली नमूना करार देकर फरमा दिया जाए, लक़द काना लकुम रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आली वकार, आज सीखे उस जात से कि जिसने सच्चाई की तरबियत की तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया, अदल की निगाह उठाई तो उमर फारूक बना दिया, सवाबत का सबक पढ़ाया तो उस्मान गनी बना दिया, और मकतबा शजाअत में शेर खुदा बना दिया। आली वकार, यकीनन बेहतरीन अमली नमूना है वो ज़ात जो ना सिर्फ एक इलाके, गांव है, शहर है, मुल्क बल्कि पूरी आलमी इंसानियत के लिए रहमत करार पाई। बेहतरीन अमली नमूना है काफिर की बेटी के सर पर रहमत की चादर डालने वाला। बेहतरीन अमली नमूना है यतीम के सर पर दस्तगी शफ़क़त रखने वाला। बेहतरीन अमली नमूना है जिसे हिरन के बच्चे की भूख प्यास सताए। बेहतरीन अमली नमूना है जो उम्मत की ज़वात मग़फ़िरत मांगे बिना चैन न पाए, और वो जो ताइफ की वादी के ज़ल्ज़िले से सितम सहने के बाद भी दुआ में हाथ उठाए। बेहतरीन अमली नमूना है जो दुश्मन के लिए भी दुआ फरमाए। सदर आली वकार, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए कामयाबी की ऐसी कुंजी है जिसको पाकर हम अपनी दुनिया और राहत को संवार सकते हैं। आफ़ताबे ज़िंदगी की एक शवाए अव्वलीन, नूर से तेरे फलक रोशन दर खुशा है ज़मीन। तेरी निगाहें नूर की हर एक किरण से निगाह रोशन है दरियाओं की। वमालैना इल्लल बलाग। जब हुस्न था उनका जलवाने माँ, जब हुस्न था उनका जलवाने माँ, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदी अली वकार, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े हुए थे। खजाने बहारों ने लूट को चमन वीरान कर दिए कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल आलमीन जिसकी उंगली से सिराओं में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल आलमीन जिसकी सवारी से बेमावटी सेहतियाब होती है, वो रहमतुल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करते हैं, वो रहमतुल आलमीन जिसकी बरकत से अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेरे खुदा बना देती है, जिसकी कुर्बत फातिमा को खतूने जन्नत और हुसैन को सैयदुल शोदा का रुतबा अता करती है, जिसकी जुर्रत सईद बिन अबी वक्कास को फतह ईरान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का रुतबा अता करती है। मकामे महमूद जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर कर जिसके इंतजार में है, शुफाते कुबरा जिसके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर दुआ देने वाला, मुहीद बिन उबैद जैसे कातिल का जनाजा पढ़ाने वाला, वो अपने चचा अमीर के कातिल को माफ करने वाला, मेरा रब जिसकी जुल्फों की कसमें खाता है, वल्लैली रात सजा, मेरा रब जिसकी शोहरत की कसमें खाता है, वहादल वाला अमीन, मेरा रब उसे हबीब के, खलील के, यासीन के, कुरआन के, फुरकान के, ताहा के और कभी मुद्दस्सिर के। हाँ सदी अली वकार, मैं उसे उम्मत के दर्द में सल्तों में